لاسٹ ایئر مئی میں نہ صرف انڈیا کا بیانیہ جو جھوٹ پر مبنی تھا وہ دفن کر دیا، بلکہ ساتھ ساتھ پاکستان کو دنیا کے افق پر ایک نئے پاکستان کی شکل میں ہم نے روشناس کرایا۔ انڈیا نے بیرونی ٹیکنالوجی لی، اس کے ذریعے عوام پر اپنا ایک روب جمایا کہ ہم نے باہر سے بڑی زبردست ٹیکنالوجی لے لی ہے، اب ہم جو ہے وہ فضاؤں کے مالک ہو گئے ہیں۔ خود سے پاکستان نے محنت کر کے جو کچھ اسٹیبلش کیا، اس کے ذریعے اس کی بیرونی ٹیکنالوجی کو جو ہے اس کا قلع کما کر دیا اور اس کی حقیقت دنیا کے سامنے واضح کر دی۔ رافیل کے گرنے کے ساتھ اس کمپنی کے شیئرز بھی جو ہے وہ زمین پر آ گرے۔ اسی طرح جو پاکستان نے ٹیکنالوجی یوز کی، ان کی اڑان دنیا نے دیکھی اور ان کے شیئرز کی بھی اڑان جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ پاکستان نے استعمال کرنا جو سیکھا ہے اور اس کو استعمال کرنے کا جو طریقہ دنیا کو بتایا، دنیا نے ان کے بیانیے کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ بیرونی دنیا میں انڈیا آپ کو جو ہے وہ تنہا نظر آ رہا ہے۔ سندور 2 کی وہ بات کر رہے ہیں، وہ اپنی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، محمد قذافی پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ عتیق رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں موجودہ جو انٹرنیشنل نیشنل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اور بہت ساری ان کے پاس معلومات ہوتی ہیں۔ ان سے ہم جانیں گے کہ جو پچھلے سال پاکستان نے مارکا حق، اور جو پاکستان نے جس طرح انڈیا کے رافیل گرائے، اور جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بتایا، پوری دنیا نے اس میں بتایا کس طرح بھارت نے شکست کھائی، ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے عتیق رسول صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام، بہت اچھا الحمدللہ، آپ نئے خیریت سے ہیں؟ بالکل بالکل۔ اچھا سر، جو ہم نے 2025 میں ایک جیت حاصل کی اور عبرتناک شکست دی ہم نے بھارت کو، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور پاکستان اس مقام پر کیسے پہنچا؟ قذافی، ہم نے الحمدللہ لاسٹ ایئر مئی میں نہ صرف انڈیا کا بیانیہ جو جھوٹ پر مبنی تھا وہ دفن کر دیا، بلکہ ساتھ ساتھ پاکستان کو دنیا کے افق پر ایک نئے پاکستان کی شکل میں ہم نے روشناس کرایا۔ ایک وہ پاکستان تھا جس کا امیج جو ہے وہ انڈیا نے پورٹرے کر رکھا تھا، اور وہ مسلسل جھوٹی خبروں کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرنے کا اس کا جو ہے وہ سلسلہ اس نے جاری رکھا ہوا تھا۔ لیکن جب حقیقت دنیا کے سامنے آئی تو پاکستان کی قوم کو جب یکساں ہو کے دیکھا، فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے دیکھا، پاکستان کی جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے جیت تھی دنیا نے اس کو دیکھا، پاکستان کا ایک امیج جو تھا سافٹ ویئر امیج، اور ساتھ ساتھ جو اگر کوئی پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھے گا تو پاکستان کا جو دوسرا روپ تھا وہ بھی دنیا نے دیکھا، اور پاکستان کے اندر اور باہر تمام جو پاکستانی تھے ان سب نے پاکستانیت کو فروغ دیا۔ اور ایک بات جو بڑی واضح تھی، انڈیا نے ایگریشن دکھائی، پاکستان نے جواب دیا، اور جب پاکستان کو امن کا پیغام ملا تو پاکستان نے امن کی راہ اپنائی۔ تو یہ ایک میسج تھا جو الحمدللہ وہاں سے لے کر آج تک ہم دنیا کو دے رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا پھر اسلام آباد ٹاکس کے ذریعے بھی پاکستان کا امیج جو ہے وہ امن کے حوالے سے واضح ہوا، لیکن اگر کوئی غلطی کرے گا تو اس کا جواب بھی پاکستان کو دینا آتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا سر، جس طرح ہماری ٹیکنالوجی نے اس میں ہمیں بھارت کو شکست دی اور ہمیں جیت دلائی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جس طرح چائنا بھی J-35 ایک 5th جنریشن کا اسٹیلتھ طیارہ پاکستان آنے کو تیار ہے، اور ان تمام چیزوں کو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اگر بھارت دوبارہ ایسی حرکت کرتا ہے فالس فلیگ آپریشن کر تو اس کا پاکستان کیسا جواب دے سکتا ہے؟ قذافی، یہاں پر بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے۔ انڈیا نے بیرونی ٹیکنالوجی لی اور اس کے ذریعے عوام پر اپنا ایک روب جمایا، اس کی حکومت نے، ہندوتوا اور RSS کی سوچ رکھنے والی حکومت نے، کہ ہم نے باہر سے بڑی زبردست ٹیکنالوجی لے لی ہے، اب ہم جو ہے وہ فضاؤں کے مالک ہو گئے ہیں، ہم نے ڈیفنس کا بڑا بہترین سسٹم جو ہے وہ خرید لیا ہے خطیر رقم خرچ کر کے۔ تو بیرونی ٹیکنالوجی پر وہ اترا رہے تھے، لیکن پاکستان نے خود سے اپنی جو بنائی ہوئی ٹیکنالوجی تھی اور جو خود سے پاکستان نے محنت کر کے جو کچھ اسٹیبلش کیا، اس کے ذریعے اس کی بیرونی ٹیکنالوجی کو جو ہے اس کا قلع کما کر دیا اور اس کی حقیقت دنیا کے سامنے واضح کر دی۔ تو یہ ایک امیج تھا، نہ صرف انڈیا نے خود سبکی اٹھائی بلکہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے جن لوگوں نے انہیں دیا تھا ان کا بھی نام جو ہے وہ خاک میں ملا دیا۔ تو پاکستان نے دوہری جو ہے وہ اس میں عزت کمائی، انڈیا نے دوہری ناکامی کمائی۔ اسی طرح جو پاکستان چائنا کے حوالے سے اور دیگر جو ممالک کے ساتھ پاکستان کا انٹریکشن چل رہا ہے، کوارڈینیشن چل رہی ہے، کولیبریشن چل رہی ہے، ان تمام ممالک کو بھی حوصلہ ملا، اور اب وہ مل کے پاکستان کے ساتھ مزید جو ہے وہ کولیبریشن کرنے کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور یہ سب کچھ پاکستان نے گین کیا اس مئی سے لے کر آج تک، اور یہ مزید اس میں بہتری آ رہی ہے۔ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، دیکھیں جو رافیل گرے، رافیل کے گرنے کے ساتھ اس کمپنی کے شیئرز بھی جو ہے وہ زمین پر آ گرے۔ اسی طرح جو پاکستان نے ٹیکنالوجی یوز کی،
ان کی اڑان دنیا نے دیکھی اور ان کے شیئرز کی بھی اڑان جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. پاکستان نے استعمال کرنا جو سیکھا ہے اور اس کو استعمال کرنے کا جو طریقہ دنیا کو بتایا ہے, نہ صرف پاکستان کی امیج, پاکستان کی فوج کی امیج, پاکستان کی ٹیکنالوجی کی امیج وہ بھی دنیا میں جو ہے وہ بہتری سے بہترین کی طرف جاتی آپ کو نظر آ رہی ہے. بالکل بالکل. اچھا سر, وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپریشن 2 سندور 2 جاری ہے, جس طرح وہ افغانستان میں پیسے دے کر اور جو دہشت گردی کروا رہے ہیں ہمارے اس والے بارڈر پر, وہ کہتے ہیں کہ ایک آپریشن مہادیو کی بھی باتیں چل رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا بھارت ان تمام عزائم سے پاکستان سے جیت سکے گا؟ دیکھیں, انڈیا کا اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے, جو حکومت اس وقت چل رہی ہے, ان کے پاس صرف ایک یہ بیانیہ ہے جسے وہ بیچ رہے ہیں انڈیا کے اندر, اور اپنی عوام کو وہ پاگل بنا رہے ہیں, انہیں بے وقوف بنا رہے ہیں, اور یہی وہ بیانیہ ہے جسے لے کر وہ آگے چل رہے ہیں. دنیا نے ان کے بیانیے کو ریجیکٹ کر دیا ہے. دنیا نے ان کی جو ڈیپ فیک جو سارے معاملات تھے اور جو ان کے جھوٹ تھے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے. پاکستان نے بھی ایکسپوز کر دیا. بیرونی دنیا میں انڈیا آپ کو جو ہے وہ تنہا نظر آ رہا ہے, لیکن ایک جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی عوام جو ہے وہ شاید ابھی اس طرح سے چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہی, اور انہوں نے اپنی عوام کو بھی اس میں انگیج رکھا ہوا ہے. جو سندور 2 کی وہ بات کر رہے ہیں, یا سندور جو جاری رکھا ہوا ہے, جو باقی آپریشن کی بات کر رہے ہیں, وہ اپنی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. حقیقتاً انہیں ساری چیزوں کا اندازہ جو ہے بہت اچھی طریقے سے ہو گیا ہے. صرف اور صرف وہ انٹرنلی اپنی جو سبکی ان کی ہو چکی ہے, اور جس وقت عوام کے سامنے انہیں جانے کا جو ہے وہ مجبوری پڑتی ہے, تو اس وقت وہ اپنے ان بیانیوں کے پیچھے اور ان آپریشن کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. بالکل بالکل. اچھا, دوسرا جو پاکستان ایک ایران اسرائیل جو وار چل رہی ہے جس میں امریکہ بھی ہے, بہت ساری خبریں چل رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ شاید پاکستان آئے گا, کیونکہ ان کا چائنا کا دورہ بھی ہے, اور 1-2 دن تک شاید وہ چائنا سے پہلے پاکستان بھی آئے. ان تمام اسلام آباد ٹاکس کو کیسے دیکھ رہے ہو, اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں تو اس سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان؟ دیکھیے, پاکستان کو تو اب الحمدللہ فائدہ ہی فائدہ ہے. آپ دیکھیں, پاکستان کا امیج جو برباد کرنے کی پاکستان کے دشمن کوشش کرتے رہے ہیں, وہ اس میں بری طرح ناکام ہو گئے. اب پاکستان جس سمت میں چل پڑا ہے, اس میں روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کا امیج بھی بہتر ہو رہا ہے, پاکستان کی صورتحال بھی جو ہے وہ انٹرنیشنلی بہتر ہو رہی ہے. اسلام آباد ٹاکس کے ذریعے پاکستان نے جس طرح امریکہ اور جس طرح یورپ, دیکھیں آپ پورے یورپ اس سے جو ہے وہ افیکٹ ہوا ہے, بیڈلی افیکٹ ہوا ہے. وہاں پر انفلیشن کہاں چلی گئی ہے, اور ایک وقت تھا کہ سب کی نظریں پاکستان کے اوپر لگی ہوئی تھی, اور پاکستان کی ریکویسٹ پر آپ کو جو ہے وہ جنگ بندی میں توسیع کا آپ کے سامنے آیا. پوری دنیا نے اس بات کو دیکھا. اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں, جس طرح سے ٹرمپ کا دورہ چین کے بھی بات ہو رہی ہے, ایران جو ہے وہ مسلسل پاکستان کے ساتھ ان ٹچ ہے, سعودی عربیہ پاکستان کے ساتھ ان ٹچ ہے, دیگر ممالک بھی جو ہے وہ پاکستان سینٹرل پوائنٹ پر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. تو ایسی صورت میں اگر یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں, جنگ بندی کا سلسلہ جو ہے وہ آگے چلتا ہے اور جنگ مستقل طور پر ختم ہوتی ہے, تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ پاکستان کا جو کردار ہے اس کو دنیا ابھی بھی سراہ رہی ہے, اور پاکستان کے ساتھ آگے چل کے وہ ہر سطح پر, چاہے وہ دفاعی ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہو, چاہے وہ معیشت کے حوالے سے ہو, چاہے وہ تجارت کے حوالے سے ہو, چاہے وہ دیگر جو معاملات ہیں دنیاوی ان کے حوالے سے ہو, پاکستان کو اب دنیا جوڑنا چاہتی ہے اپنے ساتھ, پاکستان کے ساتھ کنیکٹ رہنا چاہتی ہے, اور ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ پاکستان کو جو ہے وہ پہنچے گا انشاءاللہ. بالکل بالکل. اچھا, دوسرا, اگر یہ جنگ بند ہوتی ہے تو اس تمام میں پاکستان کو کیا اکنامیکلی کیا فائدہ ہو سکتا ہے, کیا بینیفٹ ہو سکتے ہیں, کیا چیزیں ہو سکتے ہیں؟ اور جو جس طرح ہمارا ڈیفینس فیکٹ ہے, اور پھر اس کے علاوہ ایک اور کنٹری کے حوالے سے بھی سن رہے ہیں, ان تمام کا کیا ہمیں اکنامیکلی کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں نا, آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات سعودی عرب کے بہتر ہو رہے ہیں, چائنا کے بہتر ہو رہے ہیں. اگر ہم اپنی جس طرح سے J-35 پاکستان حاصل کرنے جا رہا ہے, J-10C ہے, دیگر طیارے ہیں, دنیا کے مختلف ممالک پاکستان سے پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان کی جو دفاعی پیداوار ہے اور دفاعی جو اشیاء کی فروخت کے حوالے سے بات چیت جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. اسی طرح پاکستان کے ساتھ دیگر ممالک جو ہے وہ, دیکھیں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ پاکستان کی سیفٹی اور سیکیورٹی, اور پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کو محفوظ طور پر جو ہے وہ کرنا اور محفوظ ملک سمجھنا, یہ بہت بنیادی چیز ہے. جب یہ سلسلہ آگے بڑھے گا تو دیگر ممالک کے ساتھ پاکستان کے تجارتی معاملات بھی بڑھیں گے, اور ایک ظاہر ہے ڈیفینیٹلی پاکستان کی گورنمنٹ کی بھی یہ ان کے فوکس میں یہ چیز ہے کہ ہم نے ایک طرف الحمدللہ اپنا امیج بہتر کر لیا, اب ہم نے اپنی اکانومی کو مزید بہتر کرنا ہے تاکہ اس کے اثرات عوام تک پہنچے.
اور یہی وہ صورتحال ہے جس کو لے کے پاکستان یورپ کے ساتھ بھی، پاکستان گلف کے ساتھ بھی، پاکستان یو ایس کے ساتھ بھی، پاکستان چائنا کے ساتھ بھی، پاکستان رشیا کے ساتھ بھی کولیبریٹ کرے گا. تو اس کے اثرات جب ہم باقی چیزوں کو چھوڑ کے صرف اپنی اکانومی کو فوکس کر کے آگے چلیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے آنے والے وقت میں اثرات بہتر ہمیں ملنا شروع ہوں گے انشاءاللہ. بالکل بالکل سر، جہاں ہم اتنی کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، ڈیفنس پیکٹ ہو رہے ہیں، تمام چیزیں ہو رہی ہیں، ہم لوگوں کے دوسرے کنٹریز کے جہاز گزروا رہے ہیں اپنے ہرمز سے، تو پھر پاکستان میں پیٹرول اتنا مہنگا کیوں ہو رہا ہے؟ لوگ بڑا کنسرن ہے لوگوں کا اس چیز پر، اس بات پر. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو گلوبل وار ہے اس کے اثرات پوری دنیا میں جا رہے ہیں اور اس کے اثرات پاکستان کے اندر بھی آ رہے ہیں. پاکستان کے اندر جو ہے وہ انفلیشن، پاکستان دو چیزوں سے اس وقت جو ہے بیک وقت لڑ رہا ہے. ایک تو انفلیشن ہے، دوسرا پاکستان کے اوپر جو انٹرنیشنل پریشر ہے اس کو بھی. عوام کے حوالے سے اگر آپ قذافی تھوڑا سا غور کریں تو صرف ایک چیز یہ رہ گئی ہے جو پیٹرول کی قیمت ہے. اگر گورنمنٹ اس کو مینج کر لے تو اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ ہر چیز بہتر جو ہے وہ ہوتی نظر آئے گی. صرف ایک پیٹرول کی مہنگائی کا جو سلسلہ ہے اس کو گورنمنٹ شاید اس طرح سے ابھی مینج کر نہیں پا رہی. یہ پرابلم ایسی ہے کہ جو آپ کی گراس روٹ لیول سے اوپر تک جا رہی ہے اور اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے وہ عوام اس وقت بل بلا رہے ہیں. صحیح معنوں میں پیٹرول کے حوالے سے بہت تنگی ہے، پریشانی ہے. لیکن آپ ایک طرف یہ بھی دیکھیں کہ جو گلوبل اس وقت ایشوز ہیں اس میں یورپ بری طرح سے جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے. اس سے امریکہ کے اندر جو ہے صورتحال آپ کے سامنے ہے. اسی طرح آپ گلف کے کنٹریز کو دیکھ لیں، سعودی عربیہ بھی دیکھ لیں، اس کے اثرات ہر طرف ہیں. لیکن ظاہر اگر یہ جنگ ختم ہوتی ہے تو گورنمنٹ کی پہلی پرائرٹی یہی ہوگی کہ ہم پیٹرول کو کم کریں. اور میں آنےسٹلی اگر آپ کو ایک بات کروں کہ آج گورنمنٹ اناؤنس کر دے پیٹرول کی قیمتوں کو کم کرنے کے حوالے سے، عوام کی جو تمام تر توجہ ہے، تمام تر فوکس ہے، تمام تر محبتیں ہیں وہ اس گورنمنٹ کی طرف ہو جائیں گی. لیکن ابھی ان کو جو ہے ضرور گلا ہے، جس کی آنکھ کھلتی ہے صبح اور پیٹرول پتہ لگتا ہے کہ 414 روپے لیٹر چلا گیا ہے، وہ ایک بار ضرور پریشان ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر سے باہر قدم رکھوں یا نہ رکھوں. تو اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو فوری طور پر کچھ فوکس کرنا چاہیے. بالکل بالکل، جہاں انٹرنیشنل اتنی پاکستان کامیابیاں سمیٹ رہا ہے وہاں اپنی عوام کا بھی خیال رکھنا چاہیے، عام غریب جو لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جی تو ناظرین، جس طرح کے عتیق الرسول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے مارکا حق کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ گفتگو کی، بڑی بات چیت ہمیں بتائی، جو جس طرح ہم نے انڈیا کو شکست دی 2025 مئی میں، اور انشاءاللہ اسی جیت کو لے کر ہم نے جس طرح پوری دنیا میں ڈپلومیسی سے ایک کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں آج تک، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہماری پاکستان کی ہسٹری میں لکھی جائیں گی اور جو پاکستان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے. فی الحال کے ناظرین، معمر قذافی کو اور عتیق الرسول صاحب کو نیا دور سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.